अस्सलाम वालेकुम जी। टीवी आसिफ खैतरान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। और बहुत सारे हमारे दोस्त हमारी दावत पे तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन आज जो हमारे साथ हमारी बहुत ही अच्छी मेहमान हैं, उनकी ज़ात के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे जहते हैं, और मुझे ख्वाहिश है कि मैं बहुत सारी बातें उनकी आप तक पहुँचाऊँ। आप एक फलाही समाजी खिदमत करने वाली खातून हैं। आप बहुत अच्छी शायरा हैं। आप रोटरी क्लब की मेंबर भी रहीं और उसके अहदेदार भी रहीं। आप इनर व्हील ख़वातीन की जो तंजीम है उसकी एक नहीं दो दो बार प्रेसिडेंट रहीं, और फिर उसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली एक अपना नाम कमाया। फलाही कामों के हवाले से हमारे इस जनूबी पंजाब में जब भी तारीख़ लिखी जाएगी, जब भी बात होगी, तो रिजवाना तबस्सुम दुरानी का जिक्र ज़रूर आएगा। हाल ही में उम्रा करके वापस लौटी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या थैंक यू हाल है आसिफ भाई। ठीक, रिजवाना भाई? बीबी आप ठीक है बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शुक्र बड़ा खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। का एक लम्हा महसूस हो रहा है कि आज आप हमारे साथ चाय की इस महफिल में हमारे साथ शरीक हैं। रिजवाना बहन, आप का ताल्लुक है हमारे कह लीजिए एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट, अब डिवीज़न भी है, जो पूरे चारे सूबों को मिलाता है, लेकिन उसके बावजूद हम इसे एक पसमानदा और बहुत रिजिड किस्म का, रिवायत पसंद किस्म का ज़िला कहते हैं, शहर कहते हैं। कैसे आपको वहाँ से इस तरह से न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह तक अपनी पहचान करवाने का सिलसिला? हाँ, एक और भी आपका तारुफ है, आप एंकर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं रेडियो पाकिस्तान से। जी, तो कैसे आगाज़ हुआ? बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने मुझे आज अपनी चाय में शामिल किया कि कप ऑफ टी हो जाए। तो आसिफ भाई, मैं समझती हूँ कि किसी भी काम या किसी भी मकाम पे पहुँचने के लिए आपको कोई सीढ़ी मैसर होनी चाहिए, ये तो है, कोई रास्ता मिलना ये चाहिए, तो है। और वो मैं समझती हूँ बुनियाद होती है आपका घर। हाँ, बिल्कुल। हमारा बहुत पसमानदा इलाका है डेरा गाजी खान, जैसा कि आपने कहा, अभी तक भी है, अभी तक भी शटलकॉक वहाँ पे पहना जाता है, बिल्कुल बुर्का पहना पहना जाता जाता है। है। लेकिन मैं ये क्रेडिट दूंगी अपने अब्बा जी को, अपने अच्छा। वालिद साहब को, अब्दुल करीम। आपके मेरे वालिद साहब का नाम भी अब्दुल करीम है, जी बिल्कुल। जिन्होंने ना सिर्फ मुझे बाहर निकाला और मेरी हौसला अफजाई की, यहाँ तक कि मेरे भाइयों को डांट पड़ती थी कि बहन के साथ क्यों नहीं जाते। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उन्होंने, वो कहते हैं ना, बच्चा पालने में पहचाना जाता है, उनको अंदाज़ा था शायद मेरी बेटी में कुछ है, गट्स है, लिखने लिखाने का शौक था। नेशनल सेंटर का मुझे उन्होंने मेंबर बनवाया डीजी खां में। ये वो बात है जब तौसा बिराज हुआ करता था, गाजी घाट भी अच्छा, नहीं गाजी था। घाट नहीं था और मुल्तान आने तक 5 से 6 घंटे लग 6 जाते घंटे थे। लगते थे, और मैं वहाँ से मुल्तान रेडियो पाकिस्तान आया करती थी। शायद आपने भी रेडियो ज्वाइन नहीं किया होगा उस जी वक़्त। बिल्कुल ठीक है। तो मैं बिल्कुल। बच्चों की कहानियाँ पढ़ती थी। आमिर फ़हीम, सनाउल्लाह आमिर फ़हीम भाई, वो मुझे वहाँ से लाते थे। उन्होंने मुझे रेडियो से पे आके इंट्रोड्यूस प्रोफेसर करा। आमिर फ़हीम साहब जी। जी, तो ये सारा जो मेरा सफ़र है, इसमें मैं मरहून मिन्नत हूँ अपने वालिद साहब। माशाल्लाह। तो आपने आगाज जो एक किया वो किया आपने रेडियो पाकिस्तान से कहानियां पढ़ी। ये कहानियां आप खुद लिखती थी जी, या बच्चों के रिसालों से या कहीं से? मुझे लिखने का ही शौक था। बुनियादी तौर खुद, पे हाँ लिखने जी, का शौक था। एज़ ए राइटर समझ लें, मैंने पहले अफ़साना शुरू किया था। अच्छा। बच्चों की कहानियाँ, फिर अफ़साना, शायरी बाद में आती है। अच्छा। पहले मैंने कहानियाँ लिखनी। अच्छा, उससे मैं आपको बताऊँ, मैं कॉलेज वहाँ स्कूल में थी, तो वहाँ पे मुझे शौक जो था लिखने का, तो मैं अखबार के लिए रिपोर्टें लिखा करती थी। मैं एज़ ए रिपोर्टर भी डीजी खान से मैंने माशाल्लाह। आगाज़ किया अपने काम का। अखबारात के साथ भी मैं जुड़ी, नेशनल सेंटर की मेंबर भी बनी। वहाँ मेरी रिपोर्टें आज तक मेरे पास वो लिखे हुए अच्छा, खुद महफूज रखे मौज हुए आपने। महफूज़ है मेरे पास। हाँ जी। माशाल्लाह। तो लोकल अखबार जो मुल्तान डीजी खां के थे, अभी हमें इतना तो अवेयरनेस नहीं थी कि मुल्तान भेजना है या कहीं और भेजना है। जो लोकल अखबार थे उन के साथ उनमें शनास है। आप हाँ जी, छपते थे। उन पे मैं अच्छा, लिखने के लिए ज़रूरी है पढ़ना। जी। तो क्या घर में कोई इस तरह का माहौल था कि मुताले के लिए आपको किताबें या रसायल मुयस्सर थे, या कोई लाइब्रेरी थी? किस तरह से? लाइब्रेरी भी नहीं थी, रसायल भी नहीं थे मयस्सर, लेकिन घर का माहौल पढ़ा-लिखा। अच्छा। माशाल्लाह तमाम फैमिली एजुकेटेड है, पढ़ भी रहे थे, और मेरे वालिद साहब की एक ही ख़्वाहिश थी कि कुछ हो जाए, पढ़ना ज़रूर है।
اور माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बहन भाई अच्छी एजुकेशन ली है उन्होंने सब ने। और मुझे ऐसे समझ लें कि हकीकत पसंदी के मैं ज़्यादा करीब थी। मैं जैसे घर में कोई छोटा-सा वाक़या होता है, उसको ठीक है। कहानी की शक्ल दे दी। वाह! वो मेरी जो जितना भी मैंने अफ़साना आज तक लिखा है, वो नाम अफ़साना है, लेकिन वो हकीकत पे वो मबनी है। सच्ची वो कहानियों पे ख़वातीन मुश्त की इर्द-गिर्द का जो हमारा माहौल है, और वो आपको पता है मेरा माहौल भी ऐसा था, वहाँ के हालात भी ऐसे थे। मैं किसी भी ख़ातून की कोई छोटी-सी बात सुनती थी, तो उसको फिर मैं कोशिश करती थी कि उसको कहानी बना लूँ। अच्छा, ये आगाज़ होता है रिज़वाना तबस्सुम दुरानी का बहैसियत राइटर, बहैसियत मुसन्निफ़ कहानियाँ और अपना अफ़साने लिखने का। एक उनका बहुत बड़ा पहलू शायरी का है, उस तरफ आती हैं, लेकिन फिर आपने डीजी खान से आपने हिजरत की और मेरे ख्याल में शादी के बाद आप मुल्तान मुंतकिल हुई। जी बिल्कुल आसिफ भाई मैं रेडियो तो आना-जाना मेरा शुरू हो गया था। बाज़ औक़ात हम रात मुज़फ़्फ़रगढ़ ठहरते थे। इतना लंबा रास्ता था। ये ज़ाहिर है 4-5 घंटे होते थे, तो आमिर भाई का ट्रांसफ़र डिग्री कॉलेज मुज़फ़्फ़रगढ़ में हो गया। ओके। तो फिर हम कभी-कभार वहाँ भी रात रुक जाते थे। यानी बताने का मकसद ये है, शौक और तलब जो थी, वो इस कदर ज़्यादा थी कि ना सफ़र नज़र आता था, और पैसे भी आपको पता है वहाँ इतने बड़े छोटे से महदूद होते थे। जी, होते बिल्कुल। थे। अच्छा, उसके बाद शादी मेरी तो बहावलपुर, यहाँ से बहावलपुर, और बहावलपुर से फिर मुल्तान। फिर मुल्तान आना जी, फिर हुआ। मुल्तान आना हुआ। शादी के साथ ही मैं बहावलपुर चली गई। कुछ अरसे के लिए मेरा ये सिलसिला मुनक़ते हुआ, थोड़े अरसे के लिए, ज़्यादा नहीं। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि मैट्रिक फर्स्ट ईयर में थी, मेरी शादी हो गई, और अच्छा, मेरी सारी एजुकेशन बहावलपुर से प्राइवेट है। अच्छा, जी, मैंने एफ़ए माशाल्लाह, किया, मैंने बीए किया, मैंने एक मास्टर किया, मैंने दूसरा मास्टर किया, मैंने एमफ़िल किया। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी एजुकेशन मेरी शादी के बाद की है, और मैं किताबों से जुड़ी रही हूँ कि मेरा ख्वाब भी था, मेरे वालिद साहब का भी ख्वाब था। नाजरीन के लिए यकीनन ये कहानी जो है ये अफसाना नहीं है, ये सच्चाई पे मबनी एक कहानी है कि एक लड़की जो एक बहुत पसमानदा ज़िले से ताल्लुक़ रखती है, वहाँ से उसका आगाज़ होता है थोड़ा बहुत लिखने का, और फिर वो प्राइवेट एमफ़िल तक करती है, और आज हमारे सामने एक ऐसी खातून है, इनकी जो लाइफ की अचीवमेंट्स हैं उसकी तरफ हम आते हैं। रिज़वाना बहन, आपने इसके बाद रेडियो से भी काम किया। एक जो आपका सबसे अहम काम है जिससे आपकी बहुत बड़ी पहचान है, वो है फलाही कामों की तरफ। तो इस तरफ क्या सोच किया आपने कि हाँ, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, ये किस तरह से ज़हन में आया? आसिफ़ भाई मैं वहाँ से फिर मुल्तान आ गई। मुल्तान से मेरा रोज़गार समझ लें सिलसिला रेडियो से मुंसलिक हो गई मैं आपके साथ। आप ही मुझे लाने वाले, मुझे रोकने वाले, क्योंकि मेरा मिज़ाज नहीं मिलता था वहाँ पे। ख़ैर, बहुत अच्छा हमारा सफ़र चल रहा है, अभी तक जारी है। मैं ये समझती थी कि इतना मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, मकाम दिया है, एजुकेशन, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये सारा वालिदैन का दिया हुआ है सारा। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम सदका जारिया बन जाएँ अपने वालिदैन के लिए। तो मैंने एक ऐसे सोचा कि मैं क्यों ना अपनी अम्मी के नाम का ट्रस्ट बनाऊँ। तो रशीदा बेगम वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन मैंने ट्रस्ट एक बना लिया। अब बना लिया कहूँ, ये बन तो गया है, नाम से तो नहीं होता, काम से होता है। अब डेफ़िनेटली। कैसे करूँ इसको काम? सारे बहन-भाइयों को बताया कि मैंने अम्मी के नाम का बनाया, आप भी सारे इसमें शामिल हों। तो एक सिलाई मशीन ली थी कि एक सिलाई मशीन से शुरू करती हूँ, किसी बच्ची को हुनर सिखा के तो ये सिलाई मशीन उसको गिफ्ट करूँगी। उसके ऊपर मैंने नाम कंधा करवाया था, रशीदा बेगम वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन। आसिफ भाई मैं आपको सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता उसके बाद हज़ार-हा मशीनें फैक्ट्री से बन के मेरे घर आती रही हैं। बच्चियाँ काम सीखती रही हैं, बच्चियों के साथ वो मशीन जाती रही है, और कितने मैंने वेलफेयर ये एजुकेशन इसके एम्ब्रॉयडरी के बच्चियों को स्कूल बना के दिए। बच्चियों को ये तालीम दी कि हुनर आना चाहिए, और फिर ये सिलसिला इतना बढ़ा कि फिर मैंने दस्तरखां बस्ती-बस्ती दस्तरखां लगाया। मैंने ₹100 से जन्नत में घर बनाए। ऐसे बहुत सारे छोटी-छोटी चीज़ें इकट्ठी करके लोगों की शादियाँ कराना, लोगों को जहेज़ देना, लोगों को नौकरियों की कोशिश करना, नलके लगवा के देना, घर बना के देना, छतें रखवा के देना। ये पता नहीं कैसे हो रहा है, मुझे नहीं पता। अल्लाह ने इसमें इतनी वुसअत दी है कि ये काम बढ़ता चला जा रहा है।
اور پوری دنیا میں اس وقت ڈونر بھی ہیں، دوست بھی ہیں، لینے والے بھی ہیں، دینے والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے اگر آپ اس کے بندوں کی مدد کریں۔ اپنے کچھ کاموں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور جہاں ڈیرہ غازی خان ضلع اپنے حوالے سے ایک پسماندگی کے حوالے سے اس کی ایک پہچان ہے کہ بہت پسماندہ ہے، اس کی ایک تحصیل ہے توسہ شریف، اور وہاں کے لوگ، میرا چونکہ بنیادی طور پہ میرے آبائی جو بزرگ تھے وہ وہیں سے تعلق رکھتے تھے، اسی تحصیل سے میں جانتا ہوں کہ وہاں پانی آج بھی نہیں ہے، وہاں جو بنیادی سہولتیں خاص طور پہ صحت کی سہولتیں تو نہ ہونے کے برابر ہیں کہ آپ کو میلوں راستہ نہیں ہے، چارپائی کندھوں پہ اٹھا کے آپ کو لے کے جانا پڑتا ہے مریض کو، وہاں انہوں نے ایک اور اچھا کام کیا ہے، انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ جی آصف بھائی، میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں، انر ویل، روٹری، الحمدللہ روٹری کے بھی بہت بڑے عہدوں پہ میں جا چکی ہوں، ابھی بھی ہوں اس وقت بھی۔ اور جو انر ویل ہے وہ کیونکہ بیس کرتا ہے خواتین پر، تو الحمدللہ 30 سال ہے میں ایز اے ڈسٹرکٹ چیئرمین اس کو سرو کر رہی ہوں۔ نہ صرف کہ میں نے اس کو سرو کیا ہے، کام کیا ہے اس میں، ہاسپٹل توسہ میں چیئرمین پہلی دفعہ آئی تو میں نے کہا کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جو نظر بھی آئے، لوگوں کی مدد بھی کرے، تو ایسے ہی میں نے کہا کہ میں نے ایک ہاسپٹل بنانے کی خواہش ہے۔ الحمدللہ توسہ شریف جو آج تک زندگی میں نہیں گئی وہاں پہ، اچھا تو میری جو ڈونر ہیں باجی نسیم بلوچ، اللہ ان کو زندگی دے اور دے، انہوں نے کہا میں زمین دیتی ہوں اگر تم توسہ ہسپتال بناؤ۔ اچھا، تو میں ماشاء نے اللہ، کہا باجی توسہ کیسے، ہم تو ادھر رہتے ہیں، کہتے ادھر چل کے دیکھو تو صحیح۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی، 1 ہفتہ میں وہاں رہی، اور جو کچھ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور میں نے سوچ لیا کہ میں نے ورک یہی کرنا ہے۔ صحیح، وہاں بہت برے حالات تھے، خاص طور پہ صحت کے حوالے سے، عورت کے لیے جو بیچاری ریڑھے پہ، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ اس کو ہاسپٹل تک پہنچائیں، ڈیلیوری کیسز میں خاص طور پہ۔ تو انہوں نے زمین دی اور میں نے فٹافٹ اس کو، ایک چیز مل رہی ہے آپ اس کو فٹافٹ لے لیں، پیتا چیتا اٹھایا، فٹافٹ اس کا ہم نے کام شروع کیا۔ الحمدللہ میرے انر ویل کے صرف نہ میرے ملتان کی انر ویل، پورے پاکستان کی انر ویل کی خواتین نے مجھے سپورٹ کیا، اور میں نے کثیر رقم سے اس کی بنیاد رکھی۔ اچھا، الحمدللہ 2.5 سال ہو رہے ہیں، 100 سے زیادہ ڈیلی کی پروگریس ہے، باقاعدہ ہاسپٹل باقاعدہ بن ہاسپٹل چکا ہے۔ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور رننگ میں ہے، ڈاکٹرز ہیں، لیڈ ڈاکٹرز ہیں، لیبارٹری ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ، الٹرا ساؤنڈ ہے، سب کچھ ہے وہاں پہ۔ واہ، اب ہم جو اگلا سٹیپ ہے ہم اس پہ بنا رہے ہیں آپریشن تھیٹر۔ اچھا، ہاں جی، اب ماشاء ہمارا اللہ۔ اس کو مزید بڑھانے کا ہے، اور الحمدللہ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ تو وہاں جو مریض جاتے ہیں ان سے ان کی فیس وغیرہ ہوتی ان کی ہوگی؟ 20 روپے 30 روپے پرچی ہے صرف، اچھا، اور اس کا کچھ نہیں ہے، کوئی ایکسپنس نہیں ہے، فری ہاسپٹل ہے۔ وہاں پہ ہم میڈیکیشن کے لیے کیمپ لگاتے ہیں، اور اچھا، خاص طور پہ وہ کیمپ ہیپیٹائٹس جیسے ہو گیا، خواتین کے کیمپ ہو گئے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر مہینے ایک کیمپ ہمارا وہاں لگے، اور اس میں یہاں ضرور بتاؤں گی کہ وائی سی ڈی او جو ہمارے یہاں ملتان میں چیریٹی ہاسپٹل ہے، انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے آگے مزید اس کو بڑھانے میں۔ بڑھانے کے لیے۔ جی ناظرین، آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے، مجھے خود بہت اچھا لگ رہا ہے۔ رضوانہ تبسم درانی جو روٹری کلب سے بھی ہے، انر ویل سے بھی ہیں، ریڈیو پاکستان سے بھی ہیں، خود بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں، رشیدہ بیگم ٹرسٹ بھی چلا رہی ہیں، ان سے باتیں جاری رہیں گی، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی میرے پیارے ناظرین، این نیوز کا پروگرام ہے ٹی وی آصف کھتران، اور آج ہماری مہمان ہیں رضوانہ تبسم درانی صاحبہ۔ رضوانہ ابھی وقفے سے پہلے بات کر رہی تھی توسہ شریف میں جو انہوں نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا صحت کا سلسلہ شروع کیا ہے، ایک فری ہاسپٹل قائم کیا ہے جہاں سے روزانہ کم از کم 100 سے زیادہ مریض مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے دیکھنے والوں کو یاد ہو تو آج سے تقریباً 1 ڈیڑھ سال پہلے، وہاں 1 سال پہلے وہاں بڑا شدید قسم کا سیلاب آیا، اور وہاں لوگوں کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا ہوئے۔ روت کوئی ہمارے ہاں ہوتی ہے جس کو ہم وہاں کی زبان میں جو ہے
سنگڑ ہمارا ہے یا جو ندیاں ہیں ان کو ہم کہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت ساری بستیاں اپنی صفحۂ ہستی سے مٹ گئی. اس کا کچھ احوال سنائیے گا کہ آپ گئی ہیں اور وہاں جا کے آپ نے کام کیا. جی آصف بھائی، میں جب وہاں پہ گئی تو مقصد یہی تھا کہ ان کے لیے کچھ کام کیا جائے. ایکچولی بات یہ ہے کہ لوگ ان لوگوں کو تلاش نہیں کرتے جو اس وقت جن کو تکلیف میں مبتلا ضرورت ہیں، ہے، جن جو کو ضرورت ہے. واقعی مستحق ہے. روڈس کے اوپر لوگ آ گئے، لوگ وہاں تک پہنچے، لیکن کوشش میں نے کی کہ میں لوگوں کے گھروں تک پہنچوں، خواتین تک پہنچوں. یہاں تک کہ میں کوہ سلیمان چلی گئی، جہاں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے 1947 سے لے کے آج تک پہلی مرتبہ ہمارے پاس کوئی ڈونر آیا ہے، وہ بھی اچھا. فیمیل. آج تک اچھا. نہ کوئی حکومت آئی ہے، نہ کوئی ہمارے پاس رہنما آیا ہے. بہت دشوار گزار راستے، بہت بلکہ راستے ہی نہیں ہیں نہیں، آپ کو. آپ یہ دیکھیں راستے نہیں تھے. ہمیں راستے میں جگہ جگہ لوگوں نے روک کے کہا کہ آپ لٹ جائیں گے، آپ نہ جائیں، راستے نہیں ہیں. 5 گھنٹے کی مسافت ہماری طے کر کے ہم اوپر پہاڑ پہ گئے، اور جب وہاں گئے تو وہاں کے مرد وہ کہتے ہیں پہلے تو آج تک آیا کوئی نہیں ہے، آیا ہے تو وہ بھی خاتون آئی ہے. میں 5 ٹرک لے کے گئی تھی وہاں پر. ماشاء اللہ. جی ہاں، جس میں بستر تھے، چارپائیاں تھیں، کھانے کا بہت سامان تھا، بہت زیادہ. پھر وہاں پہ ہم نے ریہیبلیٹیشن کا کام کیا، تو وہاں کی عورتوں کو بکریاں لے کے دی کہ وہ ان کا روزگار بکری سے ہوتا ہے کہ بکریاں چرا کے وہ ٹھیک ہے. اپنا. پھر ہم نے ریہیبلیٹیشن جب آئے تو ہم نے پھر ان کو بکریاں بھی دی. اسی طرح وہاں کے لوگوں کو میں نے کہا آپ لوگ پتھروں سے، وہ کہتے ہیں ہم گھر بناتے ہیں تو ہمیں چھتیں چاہیے. تو الحمدللہ 66 میں نے وہاں پہ چھتیں رکھوا کے دی، توسا کے گرد و نواح کی بستیوں میں اور پہاڑوں پر. اور 100 کا ٹارگٹ ہے ابھی میرا مکمل ابھی نہیں ہوا، چل رہا ہے. ابھی چل رہا ہے. اور یہ اگست میں شروع ہوا تھا اور آپ دیکھیں دوسرا سال، یہ سال پورا ہو گیا، اگلا سال جا رہا ہے، تو ہم اس میں بھی کام کر رہے ہیں. اور بے شمار وہاں میڈیکل کیمپ ہیں، دوائیاں بہت زیادہ. اور میں یہ جہاں پر ضرور بتاؤں گی کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کون کام کر رہا ہے، ہاں اس کے بالکل ساتھ جڑ جاتے ہیں. صحیح. اور میں سمجھتی ہوں میرے پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر لوگوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، بے شمار. میں تعریف نہیں کروں گا رضوانہ تبسم درانی صاحبہ، آپ سے ایک محبت کا، آپ سے ایک خلوص کا رشتہ میرا بہت پرانا ہے. جو آپ نے کہا ہے میں وہی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ کام بولتا ہے. ہمارے ہاں جو کچھ بہت ساری سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن جن تنظیموں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے ان کے حوالے سے پوری صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایک ہے کہ یہ سماجی کام کرنے کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ روٹری کلب اور انرویل اور لائنز کلب کے حوالے جی سے تھوڑا سا میرے جی دیکھنے والوں کو بتائیں. انٹرنیشنل انرویل، انٹرنیشنل لائنز، انٹرنیشنل روٹری، الحمدللہ ان میں اتنے اچھے ساتھی ہیں. یہ صرف ملتان یا پاکستان کی حد تک نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ایک چین کی شکل میں. اور جیسے جیسے آپ ٹچ کرتے جائیں گے ویسے ویسے لوگ آپ سے جڑتے جاتے ہیں. اور میں آپ کو جہاں ایک بات بتاؤں کہ ہمارا یہ جو سیلاب آیا ہے، ہمارے پاکستان میں انرویل کو 50 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے. ہمارا جو کراچی کا ڈسٹرکٹ ہے اس کو 50 سال ہو گئے ہیں. اب اس 24 میں ہماری انرویل کو 100 سال ہو جائیں گے. ہمارے مانچسٹر میں ایک بڑی تقریب ہے، انشاءاللہ اس کی 100 سالہ تقریبات ہماری منائی جا رہی ہیں. ہماری اس سیلاب کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل نے میرے کام کو کیا، باقی سب جہاں جہاں سیلاب آئے انہوں نے فنڈ ہمیں بھیجے وہاں اچھا. سے، کہ پہلی دفعہ وہاں سے فنڈ باہر سے آئے ہیں کہ پاکستان کی یہ حالت ہے، یہ پوزیشن ہے. یعنی لوگ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر ٹرانسفر بھی کرتے ہیں. اگر ان اور کو یقین ہو، یقین ہو کہ کام، ٹرسٹ ہو. اور جی. ٹرسٹ. اور پھر یہ ہے کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ، آپ دیکھیں سامنے نظر آ رہا ہے کام. ہم نے گھر، ٹرانسپیرنٹ ہے جی بالکل. کراچی میں گھر بنائے ہیں، گھر بنا کے دیے. اسلام آباد والی سائڈ پہ جو سیلاب ہے وہاں پہ کنویں بنوائے ہیں، نلکے لگوائے ہیں. توسا میں نلکوں کا پروجیکٹ ہے، چھتوں کا پروجیکٹ ہے. یہ ساری چیزیں بنتی ہیں، ویڈیوز بنتی ہیں، تصویریں، سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے آج کل ہے. جی. تو یہ روٹری بہت سٹرونگ، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اور میرے خیال میں اس میں دل والے لوگ ہیں واہ اور واہ، کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور رضوانہ تبسم درانی کا میں نے جیسے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم آج کے پروگرام میں ان سب کا احاطہ کر سکیں گے، لیکن تھوڑا تھوڑا
سب چیزیں ہم لیتے جائیں گے. رضوانہ، ایسا ہے کہ آپ ریڈیو سے جڑی ہیں. ریڈیو ایک ایسا میڈیم جس کا خاص طور پہ تعلق ہے ادب اور تاریخ اور ثقافت سے. آپ نے ریڈیو پاکستان پہ بحیثیت پروڈیوسر بہت سارے پروگرام کیے. آپ ایک طویل عرصے تک خواتین کی پروگرام کی پروڈیوسر رہیں، آپ موسیقی کے پروگرام کی پروڈیوسر رہیں، آپ ادبی پروگرام کی پروڈیوسر رہیں. تو ادب کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کا اپنا ایک شوق ہے، جیسے آپ نے آغاز میں بتایا کہ آپ افسانے لکھتی رہیں، آپ کہانیاں، اور خاص طور پہ بچوں کے لیے لکھنا بہت مشکل ہے، وہ لکھتی رہیں. شاعری کی طرف کیسے آنا ہوا، اور کچھ شاعری کا ہمیں ذرا احوال بتائیے. میں آصف بھائی شاعری ساتھ ساتھ کرتی تھی، تھوڑی اردو میں کرتی تھی. یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ پہلے اچھا، میں نے شاعری اردو میں شروع کی. اوکے. اچھا، اردو میں میٹرک کا ایگزام ہوا، اس کے بعد میں کراچی گئی، چھٹیاں تھیں تو میرے بہنوئی بھی اب تو بہت ہو گئے ہیں، نہیں ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے اندر جراثیم ہیں، تم لکھو، لکھ سکتی ہو. واپس آئی تو میں نے شاعری شروع کر دی. اچھا، میری زیادہ شاعری اچھی خاصی کتاب ایک بن چکی تھی اردو کی شاعری کی. اوکے. جب میری شادی ہو گئی تو میں ملتان جب آئی نا، تو ملتان آ کے مجھے احساس ہوا کہ یہ رچ کلچر سرائکی کا ہے، ادھر زیادہ رجحان سرائکی کا ہے. ڈی جی خاں میں تھی تو ساقی سمیمی صاحب، اعجاز ڈیلوی صاحب جیسے رہنما ملے مجھے. صحیح. انہوں نے مجھے کہا بی بی اپنی زبان کو زیادہ ترجیح دے. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر اپنی آپ کو سرائکی کی طرف کر لیا، لیکن میری اردو کتاب پہلے آئی ہے سرائکی سے. اچھا، چیڑا چیڑا ونگ سے پہلے چیڑا اردو آئی ہے. چیڑا ونگ سے پہلے میری کتاب نہ، اوکے. چیڑا چیڑا ونگ میری ڈی جی خاں سے آئی ہے. اوکے. ملتان جب آئی ہوں اچھا. تو میری آئی ہے محبت جستجو ہے. محبت ہاں جستجو. جی. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ سارا سرائکی کی طرف جب نکلی تو وہ تو پھر بہت زرخیز تھا خطہ. میں نے کہا میں ادھر نام شاید نہ بنا سکوں اردو میں، کیونکہ اردو بہت بڑی چیز، ہاں، بہت بہت وسیع ہے وسیع ہے ادھر. یقین. لیکن سرائکی میں انشاءاللہ میں نے کہا کوشش، لیکن اللہ نے سرائکی میں پھر بہت زیادہ بہت پسند پذیرائی کیا دی. گیا. ہاں، تو عزت دی ایسا ہے اللہ نے. کہ مجھے تنگی وقت کا بھی احساس ہے. ہم چاہیں گے کہ اب جو وقت تھوڑا سا ہمارے پاس بچے، وہ ہم آپ سے شاعری سنیں، کچھ ہمیں عطا ہو. آپ کو پتہ ہے ابھی عمرہ سے آئی ہوں، آتے ہاں، بیمار ہو گئی. ہاں، بالکل. طبیعت میری کافی، ایک مہینہ اللہ کی گھر بیٹھ کے، اللہ کی عبادت کر کے، روزہ رسول پہ رہ کے، سبحان اللہ، وہ جو سمیٹا ہے سب کچھ، وہ ذہن میں، شعور میں، ابھی وہ ساری چیزیں ایسے لگتی ہیں جیسے ابھی ہم وہیں گھوم پھر رہے ہیں. تو آپ نے کہا تو میں آج آپ کے ساتھ آ گئی ادھر. بہت تو شکریہ. چلیں، آپ ایسا ہے کہ چونکہ تازہ تازہ آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، کچھ نعت کے اشعار ہمارے ناظرین کی نظر کر میں آپ دیجیے. کو، حمدیہ کلام ہے، ہاں جی، نہیں نعت میرے شریف ہے. خیر شاعری تو شاعر ہاں، تو وہ کبھی تو بھی نہیں وہ نہیں بولتی، وہ تو خیر ایسی بات. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یہ بھی سن کے خوشی ہوگی کہ میں جب شاعری کرتی تھی تو میں سوچا کرتی تھی کیا کبھی میں نعت بھی لکھ سکوں. وائے اب یقین کریں کہ اتنا مشکل کام ہے آصف بھائی، یہ حمد اور نعت لکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بجا. 2011 میں پہلے عمرے پہ گئی تھی، تو وہاں میں روزہ رسول پہ بیٹھ کے میں نے کہا میرے اللہ، میں یہاں حضور پاک آپ کے دروازے پہ ہوں، میری نعت ہو جائے تو. واہ، میں نے وہاں پہلی نعت لکھی. ماشاء اللہ. آئی کشکول چا سائیں دے در سامنے، آہا. آئی کشکول چا سائیں دے در سامنے، میں کو دستا نہیں کئی بیا گھر سامنے. واہ 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 تو واہ. میں نے وہاں نعت لکھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ میرا ایسا چلا کہ بہت سارے ہمارے نعت خواں جنہوں نے میری نعتیں پڑھی، فرسٹ پرائز ملے ان کو، عمرے کے ٹکٹ ملے ان کو، الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور اس کے بعد پھر میں نے حمد لکھی. تو آصف بھی میں سمجھتی ہوں یہ اللہ کا کرم ہے، کرم ہے ورنہ یقیناً. نعت اور حمد نعت کہنا ہر ایک کے بس کی جی بات نہیں ہے جب تک عطا نہ ہو. عطا جب نہ تک، ہو. جیسے کہتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے سرکار ہیں، بلاتے اور ہیں. یہ خیالات بھی انہی کے پاس آتے ہیں جن کو سرکار کی طرف سے اجازت ہو، جب اس کی طرف سے عطا ہو تو پھر جا کے. ہاں. اور ایسا ہے کہ چلتے چلتے میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو آپ نے یہ ساری عمر گزار دی ماشاءاللہ، سماجی خدمات کے حوالے سے، فلاحی کاموں کے حوالے سے، اور آپ ایک رول ماڈل ہیں خاص طور پہ ہماری ان بچیوں کے لیے، ان خواتین کے لیے جو ایسے علاقوں میں رہتی ہیں جو پسماندہ علاقے ہیں، کہ وہاں بیٹھی وہ کیا کر سکتی ہیں.
मुझे अच्छा लगा कि आपने जिन फलाही कामों का जिक्र किया उसमें आपने ये नहीं कहा कि हमने सिर्फ उनको इमदाद दी, आपने उनको मशीनें दी, आपने पहाड़ों पे रहने वाली खवातीन को बकरियां दी जी। कि आप अपना रोजगार का सिलसिला करें। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यहाँ अपने देखने वालों को ये कहूँगी कि एक तो खलूस नीयत सबसे पहली यकीन। चीज़ है। आपका खलूस होना चाहिए, नीयत नेक रखें वाह। और ज़िंदगी में झूठ बस एक ख ख़त्म कर दें ज़िंदगी से। वाह। अगर झूठ ना बोलें, बड़ों की अताअत करें, बच्चों से मोहब्बत करें और वालिदैन का एहतराम करें, तो मैं नहीं समझती कि आप कभी नाकाम टीवी दासिफ खैतरान जी, एन न्यूज़ का ये प्रोग्राम है, हम हर हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मैं दावत दिया करता हूँ अपने मौजूद मेहमानों को कि वो तशरीफ़ लाएँ, हमारे साथ एक चाय का कप पिएँ और आपके साथ बातें करें। मैं रिजवाना तबस्सुम दुरानी साहिबा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज वक्त इन्होंने निकाला, हमारे यहाँ तशरीफ़ लाई। मुझे वक्त का एहसास है कि बहुत कम रह गया, बहुत सारी बातें रह गई। फिर किसी प्रोग्राम में हम इनके साथ बातें करेंगे। आप हमारे साथ रहे, आपका बेहद शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।